کافی دن پہلے بھی ٹویٹ کی تھی کہ اب جیسے جیسے انتخاب جو ہے وہ قریب آئے گا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے ان میں انتخابی دوری جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ یہ ویسے بھی جو ایک اتحاد جو تھا وہ یوں کہہ لیں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، سارے یہ چاہتے تھے مل کے کہ بھائی کسی طرح عمران نیازی سے جان چھوٹے۔ اب وہ چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ کام تو ہو گیا، اور اب آگے جا کے جو وہ انتخاب ہونا ہے تو اس میں اپنا اپنا ایجنڈا لے کے جانا ہے۔ اگر اکٹھے رہیں گے تو اس میں پھر پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کوئی سپیس نہیں ملتی، سندھ تو آلریڈی ان کے کنٹرول میں ہے، وہاں سے ایک بار پھر وہ اس دفعہ تھوڑی سی انہیں دشواری ہوگی لیکن پھر بھی وہ جیت جائیں گے۔ لیکن پنجاب میں اگر انہوں نے سپیس لینی ہے تو اس کے لیے انہیں جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ جو ایک انتخابی لڑائی ہوتی ہے وہ لڑنی پڑے گی، اور اس کا جو ہے ابتدا انہوں نے کر دی ہے۔ اگلے روز بلاول بھٹو زرداری نے ایک جلسے میں شکوے شکایت کی ہے۔ اب دیکھیں آپ حکومت کے ساتھ ہیں اور آپ حکومت میں ایک بڑی اہم وزارت پر ہیں، ساری دنیا میں آپ اس حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور آپ نے اپنی پی آر بھی اس کے ذریعے اسٹیبلش کر لی ہے، اور اب آپ اسی حکومت کے خلاف پبلک میں بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہی بات کابینہ کی میٹنگ میں کر لیتے، ایک اسپیشل میٹنگ کر لیتے شہباز شریف سے کہ بھائی سے ہمارے جو سندھ میں سیلاب کے متاثرین ہیں ان کے جو ہے ابھی تک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ان کو جو مطلوبہ امداد ملنی چاہیے وہ نہیں ملی، تو یہ ساری باتیں اندر بیٹھ کے ہو سکتی تھی۔ لیکن اب چونکہ انتخاب قریب آ رہے ہیں تو بلیم گیم کے علاوہ تو ہمارے پاس اور کوئی ایسا ہتھیار ہوتا نہیں ہے۔ نواز شریف کی پارٹی جو ہے وہ ان پہ الزامات لگائے گی، یہ جواباً الزامات لگائیں گے، یہ ہماری سیاست ہے۔ پروگرام تو سب کا ایک ہی ہے، کسی کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ حکومت آئے گی تو کوئی میجر ڈیولپمنٹ یہ کر دیں گے یا ملک کو کوئی ایک ایسی پالیسی بنائیں گے۔ ملک میں ہونا تو وہی ہے جو ہمارے پنڈی والوں نے چاہنا ہے، انہی کی مرضی سے حکومت چلنی ہے، تو لہٰذا کسی کے پاس ایسی کوئی سپیس تو ہے نہیں کہ وہ کوئی ایک یونیک سا پروگرام دے گا۔ تو اس میں بس لے دے کے ان کے پاس یہی رہ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کس طرح کرنا ہے۔ تو وہ اس کی ابتدا جو ہے وہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری نے کر دی، اور اب اس کے جب اس کو آپ ایک قسم کی بلیک میلنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا اثر بھی ہو گیا کہ شہباز شریف نے، میں ابھی اس میں جنگ اخبار کی خبر پڑھ رہا تھا کہ اس نے 25 ارب روپے متاثرین کے لیے جو ہے وہ ان کی منظوری دے دی۔ تو یہ اگر اس طرح آپ اپنی حکومت سے بلیک میل کر کے جلسوں میں تقریریں کر کے مطالبات منظور کروائیں گے تو پھر آگے جا کے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ حالات جو ہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہیں ندیم افضل چند، اب یہ صاحب جو ہیں یہ اور اس طرح اور بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے کہ جب 2018 والا فوجی جھرلو پھیرا گیا تھا تو اس سے پہلے جنرل فیاض نے پنجاب کے اندر خاص کر کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو ہے زبردستی ان پہ دباؤ ڈال کے جو لوٹے ہو سکتے تھے جو ان کو پی ٹی آئی کی طرف بھیجا تھا، اور پھر ان کی مدد سے پروگرام یہ تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو جو ہے نقصان پہنچانا، اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ ڈیمیج کرنا۔ کچھ اور بھی انہوں نے حربے استعمال کیے لیکن ایک حربہ ان میں سے یہ تھا۔ تو یہ افضل چند بھی، ندیم افضل چند بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ تو یہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی میں چلا گیا، الیکشن تو وہ یہ ہار گیا، پھر بھی اس کو اس نے مشیر بنایا عمران نیازی نے۔ تو اب وہ جو لوگ جو لاٹ جو ہے فیض حمید کے دور میں ہجرت کر کے گئی تھی ادھر پی ٹی آئی کی طرف، اب وہ واپس پیپلز پارٹی کی طرف آ رہی ہے۔ اچھا واپس بھی آ رہی ہے لیکن اسی ایجنڈے پہ رہی ہے جس ایجنڈے پہ گئی تھی کہ مسلم لیگ نون پر اٹیک کرنا ہے۔ اب واپس آتے ہی افضل چند صاحب نے جو ہے وہ ایسی باتیں شروع کر دی ہیں جن سے کہ ان کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ بڑھیں گے، اور پھر یہ آپس میں جس طرح پہلے لڑائی جھگڑا ان کا سیاست میں آپ کو پتہ ہی کس طرح کی یہ زبان استعمال کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، یہ بالکل اسی پیٹرن پہ دوبارہ چلیں گے۔ اور پنجاب کی حکومت لینے کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب کچھ داؤ پہ لگانے کو تیار ہے۔ اب ندیم افضل چند نے کچھ دن پہلے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی بہتر یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی جو انتخابی اتحاد جو ہے وہ کرے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف یہ سارا کچھ سلسلہ ہو رہا تھا، اب 9 مئی کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود افضل چند جو ہے چونکہ اسے پنجاب کے ووٹر کا پتہ ہے کہ پیپلز جو پی ٹی آئی ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ کرش ہوئی ہے، وہ پارٹی چھوڑ کر گئی ہے، ان کا ووٹر تو ابھی موجود ہے۔ تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا ووٹر بچ گیا ہے اس کو تو قابو کیا جائے، تو اس لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر اٹیک نہ کیا جائے اور پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے اس کو اپنی طرف کھینچا جائے۔ تو اس کے لیے
ندیم افضل چند جو ہے اس نے پہلے یہ کہا کہ بھائی ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے. تو اب یہ دیکھیں کہ ایک حکومت کے لیے ایک ملک دشمن بندہ جس نے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کے بالکل قریب پہنچایا ہوا ہے، ابھی پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نہیں نکلا، اس کے علاوہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اس نے جو بنا دی ہے، پھر جو ایک افراتفری ملک کے اندر جو پیدا ہو گئی ہوئی ہے، یہ سارا اس عمران نیازی کا کمال ہے. اور اس کا ووٹر کس قسم کا جنگجو، اور اس نے وہ جو زبان دراز اور بدتمیز قسم کے لوگ ایک نسل پیدا کر دی. تو یہ صرف ووٹ لینے کے لیے ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ. اور ندیم افضل چند نے یہ تجویز بھی دے دی، اور یہ اگر اس نے تجویز دی ہے تو یہ اپنے طور پہ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ تو بڑی مشکل سے پیپلز پارٹی میں واپس آئے. تو یہ اس نے اپنی پارٹی کی، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پالیسی جو ہے اس کا اظہار کیا ہے. صرف ایک پتہ نا ٹیسٹ کرنا، وہ اس نے ایک ٹیسٹر جو ہے وہ پھینکا ہوا کہ بھائی اس کے اوپر رد عمل کیا آتا ہے. تو اگلے دنوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دیکھ لیجئے گا کہ پیپلز پارٹی کا جھکاؤ جو ہے وہ عمران نیازی کی طرف ہوگا. اور یہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، مولانا فضل الرحمان نے صاف انکار کر دیا. سب پارٹیاں مذاکرات کے لیے مان گئیں کسی نہ کسی اسٹیج پر. پیپلز پارٹی تو سب سے پہلے اس بات پر تیار تھی نا کہ بھئی عمران نیازی سے مذاکرات کیے جائیں. پھر جب سپریم کورٹ نے ڈنڈا جو ہے اپنا شروع کیا، ہتھوڑا استعمال کیا، تو پھر مسلم لیگ نون نے بھی ہتھیار ڈال دیے. واحد مولانا فضل الرحمان تھے جنہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے. لیکن پیپلز پارٹی کا نرم گوشہ اس وقت بھی موجود تھا. تو یہ شروع سے اسی پیٹرن پہ چلے آ رہے ہیں. تو اب ان کے لیے یہ جو ہے راستہ جو ہے ہموار ہوتا جا رہا ہے. اب انہوں نے مسلم لیگ نون سے لڑائی کرنی ہے، اور پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے قریب جانا ہے، کیونکہ پنجاب میں ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں. جو ایک ان کے پاس آپشن تھا جنوبی پنجاب والا، وہ جہانگیر ترین ان سے چھین لیا. وہ ہماری جو سیاسی جرنیل ہیں انہوں نے ایک نئی پارٹی بنا دی، تحریک استحکام پاکستان پارٹی. جی، تو اس میں وہ سارے وہ جو ادھر سے نکلے تھے ادھر لے گئے. تو زرداری صاحب کا وہ پلان جو ہے وہ تو ناکام ہو گیا. اب ان کو نظر نہیں آ رہا کہ بھئی اب ہم پنجاب میں کیسے جو ہے وہ جو ایک اسپیس ہماری ضائع ہو چکی، وہ کیسے ہم اس کو ریکور کیسے کریں. تو اب ان کے پاس بس یہ ایک راستہ رہ گیا کہ کسی طرح مسلم لیگ نون کے خلاف جو ہے محاصرہ شروع کی جائے. تو یہ انہوں نے ابھی بس کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہیں وہ مارنے شروع کر دیے. پہلا الزام جو ہے وہ پہلا مطالبہ کیا بلاول بھٹو زرداری نے، تو مسلم لیگ نون نے تھوڑی سی اسپیس دی، ان کی بات مان لی، ابھی جوابی کارروائی نہیں کی. لیکن اس کے بعد یہ افضل چند جو ہے یہ ایسی باتیں کر، اور ساتھ اس نے افضل چند نے کیا کہا ہے کہ جی پنجاب میں پری پول دھاندلی ہو رہی ہے. اب اس نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں ساتھ کہتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو بڑی مظلوم پارٹی ہے پنجاب میں، اور یہ جو صوبے میں اس وقت کام ہو رہے ہیں یہ پری پول دھاندلی ہے. اب پنجاب کے لوگوں کے کام ہو رہے ہیں تو یہ ان کو اس کا کیا نگران حکومت کروا رہی ہے، تو اس سے ووٹ کیا نگران حکومت کو ملیں گے؟ نگران حکومت تو الیکشن میں حصہ نہیں لے گی. یہ تو بعد میں ووٹر جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کو کریڈٹ نہیں دے گا اس کا کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت. لیکن انہیں یہ چیز نہیں چاہیے، انہیں اپنے کریڈٹ پہ سارا کچھ چاہیے. اور وہ اس پہ جو ہے کھل کے پریس کانفرنس کر دی کہ بھئی یہ پری پول دھاندلی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ وہی کہ یہ تخت لاہور کی جنگ ہے اور اس کے ہم بھی دعوے دار ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو یہ ان کا جو ایڈجسٹمنٹ تھی یا مجبوری کی شادی تھی، اب اس میں سے وہ باہر نکلنا چاہتی. جتنی جلدی نکلیں گے ان کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اب انتخابات جو ہیں وہ زیادہ دور نہیں ہیں. اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر انہوں نے کس کے خلاف انتخاب لڑنا؟ سندھ میں تو ان کا اتنا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. سندھ میں انہیں بس ایک ایشو ہے کہ بھئی سیلاب متاثرین جو ہیں ان کے لیے وہ کوئی کام نہیں کر سکے. تو وہ اس کا حل جو ہے ان کے پاس یہ ہے کہ وہ سارا الزام رکھیں گے دوسری پارٹیوں پر کہ بھئی اس سے پہلے عمران نیازی یہ سارا کچھ کر گیا، اور اس کے بعد جو موجودہ حکومت تھی اس نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. اب انہوں نے ہمیں پیسے پہلے تو پیسے نہیں دیے، اب آخری دنوں میں پیسے دیے تو اب ہم کام کریں گے. لیکن یہ جو کچھ کوتاہی ہوئی ہے، جو سیلاب متاثرین کے لیے ہم کام نہیں کر سکے، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. تو ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے پاس یہ پلان ہے. اور سندھ میں ویسے بھی ان کا کوئی اتنا ٹف کمپٹیشن ہی نہیں ہے. زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جو وننگ مارجن ہے وہ کچھ کم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی پارٹی یا کوئی ایسے امیدوار آ جائیں جو پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ہرا سکیں. تو وہ تو ان کا جو ہے سندھ جو اندرون سندھ کی جتنی کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ تو ان کی سیکیور ہیں. تو یہاں پر اب ان کے لیے جو رہ گیا ہے پنجاب والا معاملہ، تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے اپنا ہدف جو ہے وہ بنا لیا کہ بھائی ہم نے
مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کرنا ہے اور جو ہے اس طرح اپنی جو ہے حکومت جو ہے اس کے لیے کچھ ہمدردیاں گین کرنی ہے، اور پلس وہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کو جو ہے اپنی طرف ہم نے کس طرح اٹریکٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ ووٹر ابھی وہاں موجود ہے، اس نے تو کسی نہ کسی کو ووٹ ڈالنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے یہ ان کے پاس اگر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے ان کو تو کچھ نہ کچھ ملے گا. پی ٹی آئی جو ہے وہ تو مکمل طور پہ لوزر ہے، تو ان کے پاس ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا آپشن ہے کہ اس سے ان کا کم بیک بھی ہو سکتا ہے. اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی جو ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو بے شک پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی پنجاب میں کچھ سیٹیں لے لیں، لیکن یہ پھر بھی وہ جو ہے پی ٹی آئی کے لیے ون ون سچویشن ہوگی. ان کے خلاف جو یہ جو وہ کرشر ایک چلا ہوا ہے یہ بھی سلو ہو جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی پھر کوشش کرے گی کہ پی ٹی آئی کو جو ہے یہاں پہ ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ زندہ رکھا جائے، تاکہ جس طرح پہلے مسلم لیگ نون کے خلاف پی ٹی آئی کو جب اسٹیبلش کیا جا رہا تھا تو زرداری صاحب بہت خوش تھے کہ بھائی چلیں مسلم لیگ نون کا صفایا ہو رہا ہے، لیکن یہ ان کی کیلکولیشن غلط ثابت ہوئی کہ اس پی ٹی آئی نے الٹا پیپلز پارٹی کو زیادہ نقصان پہنچایا. لیکن اب پھر یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ بھائی مسلم لیگ نون کے خلاف جو ہے ہم نے پی ٹی آئی کی سپورٹ لینی ہے اور جو ہے یہاں پر اپنے لیے کچھ جو ہے انتخابی جو ہے کامیابیاں بھی لینی ہے اور اپنے لیے جگہ جو ہے وہ بنانی. جو مسلم لیگ کے وزیر ہیں احسن اقبال، اس نے بھی آج ایک خطاب کیا اور کہا کہ بھائی ہمیں اس طرح آپس میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی تو ملک انہی مسائل میں گھرا ہوا ہے، ابھی تو ہمیں آپس میں جو ہے مل کے چلنا چاہیے، ابھی بڑی منزل دور ہے. تو اس طرح اگر ہم آپس میں جو اختلافات ہیں وہ جلسوں میں کریں گے تو اس سے تو غلط میسج جائے گا، ہمیں اس سے کسی پارٹی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور یہ بالکل احسن اقبال کی بات صحیح ہے کہ ابھی وہ ہنوز دلی دور است، نہ نیازی ختم ہوا ہے نہ نیازی کی پارٹی ختم ہوئی ہے. اس کی پارٹی کے وہ جو 25-30 جو آپ کو نون فیسز تھے وہ ایک سائڈ پر گئے. تو ایسے اس سے اس کو عمران نیازی کو اتنا بڑا ڈینٹ نہیں پڑا. جب تک آپ اس کو نہیں بیچ میں سے ہٹائیں گے تو وہ تو اس کا جو ہے وہ وہیں پہ موجود ہے، وہ کم بیک کر سکتا ہے. اور اگر جس طرح افضل چند نے کہا کہ بھائی ہم نے پی ٹی آئی سے اتحاد زیادہ بہتر ہے، تو اگر یہ اتحاد ہوتا ہے تو پھر تو ان کے لیے وہ واپسی جو ہے بہت آسان ہو جائے گی. تو اس لیے ابھی بڑی لمبی منزل تھی. میں نے تو کچھ عرصہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو اتحاد بنا ہے اب انہیں کچھ عرصہ اکٹھے رہنا چاہیے. جو ہے اگر یہ اگر ایک وقت فوری طور پہ یہ علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر وہی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، یہ بالکل کمزور ہو جائیں گے. اور اب انہوں نے اپنی جتنی پولیٹیکل سپیس تھی وہ بھی لوز کر دی ہے. تھوڑا سا انہوں نے جو ہمارے سیاسی جرنیل تھے ان کو پی ڈی ایم بنا کر اور یہ جو ایک تحریک چلی تھی پیچھے کر دیا تھا. لیکن اب یہ 9 مئی کے بعد عمران نیازی کی اس حماقت کی وجہ سے وہ خود بھی تباہ ہوا اور اس نے جو جمہوریت ہے اس کو بہت نقصان پہنچایا کہ جو ہمارا جو سیاسی جرنیل ہیں انہوں نے دوبارہ وہ جو بھی ٹیریٹری انہوں نے لوز کی تھی اس پہ دوبارہ قبضہ کر لیا. فوج ہماری جو ہے پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گئی. یہ والا آرمی چیف جو ہے یہ بڑا کمزور آرمی چیف سمجھا جا رہا تھا، لیکن 9 مئی کے بعد اس کا فوج کے اوپر بھی کنٹرول جو ہے وہ بڑھ گیا. اس نے وہ جو کور کمانڈر اور اس طرح کے جو گدے انڈے تھے ان کو سائڈ لائن کر دیا ہے. اب یہ اس کی مرضی کے لوگ آگے آئیں گے اور ساتھ یہ دکھا بھی رہا ہے کہ بھائی دیکھیں اب میرے کنٹرول میں سارا کچھ. اور علی وزیر کی گرفتاری سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب ان سیاست دانوں کی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کی ضرورت ہوتی تو اتنی جلدی یہ علی وزیر کے معاملے میں ری ایکٹ نہ کرتے. ان کو پتا ہے کہ اب ہم نے انہیں استعمال کرنا تھا، کر لیا. اب جو ہے بس معاملات جو ہیں وہ آئی ایم ایف والا ایک بیچ میں اڑا ہوا ہے، جس دن وہ ریویو ہو گیا تو پھر یہ بالکل ہی یوز لیس ہو جائیں گے ان کے لیے. تو یہ ہے صورتحال کہ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ انتخابی دوری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ جمہوریت کے لیے بہت ہی نقصان دہ. اپنے طور پہ لوگ یہ دعوے کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کی آئیڈیالوجی ڈفرینٹ تھی، الیکشن علیحدہ لڑیں گے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ کہتے ہیں ابھی بہت جلدی تھی. جب آپ نے ایک اتحاد بنا لیا تھا تو کچھ عرصہ اس میں رہیں، کم از کم ایک الیکشن تو اس کے ساتھ لڑیں تاکہ ملک جو ہے وہ اس کو آپ نارملائز کر دیں. ساری پالیسیز جو ہیں مل کر بنائیں تاکہ جو جتنا ڈیمیج ہو چکا ہے کم از کم ایک تو اس کو روکیں اور دوسرا ریکوری والا پروسیس جو ہے وہ اس کو بڑھا سکیں. ملک یہیں پر ہے، یہ صدیوں کے معاملات ہیں، 4-5 سال سے کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا. فوری طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں حکومت مل جائے تو اس سے وقتی فائدہ ہوگا، لیکن ان دی لانگ رن جو ہے یہ پیپلز پارٹی کو جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ پھر وہی جو ایک سیاسی جرنیلوں کا شکنجہ ہے جو پہلے بھی مضبوط تھا تھوڑا سا کمزور ہوا،
اس کو جو ہے اب مزید جو ہے وہ مضبوط کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے لوں گا اجازت، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اور موضوع کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔